السلام علیکم بیٹا، بی اے پارٹ 2 کے ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا سبجیکٹ اردو کمپلسری ہے اور اس کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ خلاصہ ہے جان دشمن بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی مصنفہ عصمت چغتائی صاحبہ ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے عصمت چغتائی کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ چغتائی بیسیکلی ان کا صحیح نام عصمت چغتائی نام ہے۔ تو عصمت چغتائی افسانہ نگاری کے اعتبار سے نمایاں ترین حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ فنی مہارت سے ایسے عروج پہ لے کے جاتی ہیں کہ وہ ہمیں جیتے جاگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں کردار نگاری اور منظر نگاری یہ ایک ایسے فن ہے جس کی وجہ سے وہ افسانوں میں جان ڈال دیتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز، ان کے افسانے معاشرتی حالات کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے معاشرتی ناہمواریاں ہیں، یہ اس پہ بھی بڑی گہرے ضرب لگاتی ہیں۔ اور ان کی سب سے مزے کی بات یہ ہے، ان کے لفظوں کا چناؤ ایسا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے الفاظ چاشنی یعنی مٹھاس سے بھرے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک تو الفاظوں کی چاشنی ہے، پھر یہ محاورات کے چٹخارے بھی بڑے تیکھے طریقے سے لگاتی ہیں۔ تو مٹھاس اور چٹخارے کا ایک عجیب سا امتزاج ہمارے سامنے آتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ان کی تحریروں پہ الزام لگایا گیا ہے، کئی ساری تحریکیں کہ ان کی تحریر رنگینی ہے، الزام بھی کیا ہے کہ ان کی تحریریں جو ہے وہ بڑی رنگینی ہے، سحر بیانی ہے اور سادگی پوری طرح جلوہ افروز ہے۔ الزام سے مراد میں وہ والے الزام کی بات نہیں کر رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سادہ ان کی تحریریں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا جادو سا ان کی تحریروں میں۔ تو اس طرح کے بڑے الزامات ان پہ لگے، اور یہ واقعی اگر ان کی تحریریں پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ الزامات واقعی درست ہیں۔ اب ہمارے بی اے پارٹ 2 کا اردو کمپلسری اور یہ بی کام کا بھی کمپلسری ہے، بی ایس سی کا بھی کمپلسری ہے۔ اچھا بیٹا جی، اب میں اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ چیپٹر کافی طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصراً لیکن جامع طور پہ بیان کروں۔ چیپٹر بہت اچھا ہے اور یہ پورا چیپٹر عالیہ نامی لڑکی کے گرد گھومتا ہے۔ آپ کی بک میں عالیہ نام کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ پورا پڑھیں گے جہاں سے یہ لیا گیا ماخذ ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عالیہ نامی لڑکے کے گرد یہ سبق گھوم رہا ہے۔ سب سے پہلے عالیہ کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ عالیہ ایک بڑی ملنسار لڑکی ہے، اور وہ اتنی ملنسار لڑکی ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کی ماؤں کو، نانیوں کو اور کسی کو خالہ بنا لیتی ہے، کسی کو چچی، کسی کو پھپھی بنا لیتی ہے اور رشتے بنا لیتی ہے۔ دراصل وہ ایک یتیم ہے، اس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور وہ اپنے ماما کے گھر رہتی ہے۔ اچھا، نہ صرف وہ اپنی سہیلیوں کی ماؤں نانیوں کو اس طرح رشتوں میں جوڑ لیتی ہے، بلکہ اس کی جو اساتذہ ہیں، اس کی جو ٹیچرز ہیں، ان کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات اور کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ پیدا کر ہی لیتی ہے۔ اس کی طبیعت میں خلوص، ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ مشکل سے مشکل کام میں بھی سب سے آگے رہتی ہے، اور بے غرض ہو کر، یعنی بغیر کسی لالچ کے وہ لوگوں کا کام کرتی ہے۔ اسے اس طرح لوگوں کا کام کرنا پسند ہے۔ اس سلسلے میں اس کی منہ بولی اب ہوا کچھ یوں، چیپٹر ہمارے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ عالیہ کو اس کی منہ بولی خالہ کا خط ملا۔ یہ خالہ اس کی، جیسے کہ پہلے میں نے بتا دیا، حقیقی نہیں ہے، سگی خالہ نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کی منہ بولی خالہ ہے۔ اس کی اسکول کی ایک سہیلی ہے جس کی یہ ماں ہے۔ اچھا جی، اس کی اسکول کی سہیلی کا نام رضیہ ہے۔ تو عالیہ کو خط ملا، اور خط میں اسے اس کی منہ بولی خالہ نے اپنے پاس بلایا۔ یہ خط پڑھ کے حیران ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سوچتی ہے، کہتی ہے کہ یقینی طور پہ رضیہ نے کچھ کیا ہوگا تبھی خالہ مجھے بلا رہی۔ رضیہ کیسی ہے؟ رضیہ ایک نہایت ہی چالاک اور لاڈ پیار سے بگڑی ہوئی لڑکی ہے۔ عالیہ خط پڑھ کے فوراً ہی سمجھ گئی کہ رضیہ نے کچھ ضرور ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے خالہ نے مجھے بلایا ہے۔ گھر پہنچنے پر جب وہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ رضیہ تو بھئی نادر نامی کے لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے، اور اس سے شادی کے لیے بضد ہے، یعنی ضد کر رہی ہے۔ خالہ کو وہ لڑکا کسی طور پسند نہیں ہے، اور ان کا یعنی خالہ کا خیال ہے کہ نادر محض دولت کی لالچ کی وجہ سے رضیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ خالہ یہ کہہ رہی ہیں، خالہ جان یہ چاہتی ہیں کہ عالیہ اپنی دوست رضیہ کو سمجھائے، اور یہ جو عشق کے دلدل میں جو پھنس چکی ہے نا، اسے وہاں سے نکالے۔ عالیہ کوشش کرتی ہے رضیہ کو سمجھانے کی، لیکن رضیہ تو کسی طور بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔
اس کا عشق اور حوصلہ دیکھ کے جب اس نے عالیہ نے رضیہ کا عشق اور حوصلہ دیکھا تو عالیہ نے رضیہ سے کہا کہ اگر تم واقعی نادر سے اتنی محبت کرتی ہو تو ایک کام کرو، فرار ہو جاؤ۔ لیکن رضیہ اس صورت پہ بھی آمادہ نہ ہوئی، کیونکہ اس صورت میں اسے اپنی جائیداد اور دولت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور رضیہ میں اتنی جرت اور حوصلہ تو تھا نہیں۔ اب عالیہ نے چونکہ خالہ کو بھی سمجھا دیا، کوئی راستہ نہ نکلا، اور رضیہ کو بھی سمجھا چکی، کوئی راستہ نہ نکلا، لہٰذا اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود نادر سے مل کے اسے سمجھاؤں کہ وہ رضیہ کا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ رضیہ کا اور اس کا ملاپ نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ناممکن ہے۔ عالیہ نے ہر ممکن طریقے سے نادر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر نادر کو سمجھانا بھی بے سود یعنی بے فائدہ رہا۔ اب جب عالیہ نے نادر کو سمجھایا تو نادر بھی ضد پر اور بحث پہ آ گیا، اور بالآخر نادر نے تنگ آ کے، کیونکہ عالیہ بار بار کہہ رہی کہ بس چھوڑ دو اسے، وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے، وہ تمہارے مطلب کی نہیں ہے، نادر اس چیز سے جب چڑھ گیا تو چڑھنے کے بعد اس نے عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری دوست کا پیچھا چھوڑ دوں گا، لیکن ایک شرط۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنی دوست کی بڑی ہمدرد بن رہی ہو نا، تو ٹھیک ہے، تم میری شریک حیات یعنی تم مجھ سے محبت کر لو، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہاری دوست کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ عالیہ شاید اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اسے توقع نہیں تھی، لہٰذا یہ سن کے عالیہ ہکا بکا رہ گئی اور جان گئی کہ رضیہ اور نادر کے جو معاملہ ہے اس میں سے نہیں ٹانگ اڑانی چاہیے تھی، اسے مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اب وہ خود الٹا پھنس گئی۔ یہ سنتے ہی عالیہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور کئی دن تک کالج سے غیر حاضر رہتی ہے۔ اب نادر میں انتقامی کارروائی ہو رہی تھی، یعنی انتقامی، وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ جو لڑکی بیچ میں پڑی اب اس کا کیا کریں، اور عالیہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ ایسا کچھ نہ کر دے کہ واقعی اس نے جو کہا ہے وہ سچ ہو جائے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ جو خاموشی تھی یہ ٹوٹی، اور عالیہ کو پتا چلا کہ اس کے ماموں نے اس کا کہیں رشتہ کر دیا۔ جب پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ دراصل نادر نے عالیہ کے ماموں کے ہاں عالیہ کی شادی کے لیے رشتہ بھیجا، جسے عالیہ کے ماموں نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اور عالیہ کے لیے شادی کا انتظام بھی شروع کر دیا۔ اب یہ نادر کا چیلنج تھا، نادر نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور نادر نے، اچھا، سب سے مین بات جو ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ نادر کو رضیہ کی والدہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دولت کا لالچی ہے، نکھٹو لڑکا ہے۔ نادر نے سب سے یہ بات چھپائی رکھی تھی کہ وہ مڈل ایسٹ میں 1,500 روپے مہینے پہ اس کو جاب مل چکی ہے۔ 1,500 روپے اس دور میں بہت رقم ہوتی تھی، اور مڈل ایسٹ میں یعنی عرب کنٹریز میں۔ اب عالیہ کی اور نادر کی شادی ہو چکی۔ عالیہ اب اس کرب میں یعنی اس تکلیف میں مبتلا ہے کہ خالہ جان اور رضیہ کو اس بارے میں کیا بتائے، کیونکہ رضیہ نے اسے اس لیے انوالو کیا کہ وہ ان دونوں کو ملا دے، خالہ نے اس لیے انوالو کیا تاکہ دور کر سکے، اور رضیہ تو اس کی دوست تھی لیکن اس نے خود ہی رضیہ کا پتہ کاٹ دیا اور نادر سے شادی رچا بیٹھی۔ اچھا جی، اس کے مرکزی خیال پہ بات کرتے ہیں۔ یہ تو چیپٹر تھا بیٹا، آپ نے یہ لکھنا ہے مرکزی خیال، خلاصہ تو یہ ہو گیا۔ اب خلاصے کے بعد بیٹا آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے بنیادی نقطہ یا حاصل مطالعہ۔ اس میں ہم نے یہ لکھنا ہے کہ دراصل اس پورے چیپٹر سے ہم نے سمجھا کیا، تو آپ اس کے بنیادی نقطہ یا پھر حاصل مطالعہ جو بھی آپ ہیڈنگ لگائیں گے، اب جو میں بتا رہا ہوں بیٹا آپ نے اس میں وہ لکھنا ہے۔ محبت ایک عجیب جذبہ ہے، اور یہ مرد اور عورت میں بے ارادی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ مرد عورت کو ایسا بے قرار بنا دیتا ہے کہ پھر دونوں کو محبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کی سمجھ پہ پتھر پڑ جاتے ہیں۔ وہ اس امر کو بھی بھول جاتے ہیں کہ محبت کے مارے سدا درگور ہوتے ہیں، یعنی درگور کا مطلب زندہ دفن کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں درگور سے مراد ہے کہ زمانے کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ محبت کا جذبہ عورت میں شدت سے ہوتا ہے، اور اس جذبے میں خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اور صرف اس کو عورت صرف اس کو جس کو دل دیتی ہے پھر اسی سے پیار کرتی ہے، اور عشق و محبت کے ضمن میں عورت ہرجائی نہیں کرتی، یعنی کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتی۔
اس کے برعکس مرد کے پیار میں خلوص وفا نہیں ہوتی، اس کا مقصد صرف جنسی ہوس کی آسودگی ہوتا ہے۔ محبت کے معاملے میں مرد ہرجائی ہوتا ہے اور وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، جیسا کہ اس افسانے میں نادر کو رضیہ نہ ملی تو اس نے رضیہ کی سہیلی عالیہ سے شادی رچائی اور پھر کسی کو بتائے بغیر مڈل ایسٹ چلا گیا۔ اچھا جی، یہاں پہ عصمت چغتائی نے عورت کی معصومیت بیان کی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے مکمل طور پہ انصاف کیا، لیکن ہاں ہمیں اس طرح کی کہانی اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتی ہے کہ مرد کی بے وفائی، عورت کی بے وفائی کے واقعات ذرا کم ملتے ہیں، لیکن مرد کی بے وفائی، اس طرح کی بے وفائی کے واقعات عموماً نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہمارا جان دشمن کا خلاصہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر کسی چیز میں پرابلم آئے تو واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، کامنٹ میں پوچھ لیجیے گا، واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا لازمی طور پہ۔ آج کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔